یہ جو آدھیاتم ہے نا، اس کے بھی اپنے قانون ہیں. جب کوئی اس راستے پہ آئے گا تو ایشور کے قانون کے حساب سے اس کے پیچھے 3 چیزیں لگا دی جاتی ہیں: علت، قلت اور ذلت. اب علت کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے کہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے لڑنا پڑے گا. ایک ہوتی قلت. تو مالک کہتے ہیں کہ قلت یہ اس وقت کے لیے تھی کہ جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سادھن نہیں تھا. تو جب قلت آتی تھی، اب اس ٹائم آپ اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ رکھیں گے، کیسے محفوظ رکھیں گے، کیسے ایشور پہ آپ کا یقین بنا رہے گا. تو یہ اللہ اور گرو جو ہے جانچنا چاہتا ہے، مرشد جانچنا چاہتا ہے، اور اسی لیے لگایا جاتا ہے اس سب. ذلت مطلب آپ ذلیل ہوئیں گے. لیکن کبھی بھی اللہ جو ہے، کبھی بھی ایشور اپنے نیک بندوں کو ایسے ذلیل نہیں کراتا ہے کہ اس کے اوپر اس سے کوئی ایسی گھٹنا گھٹوا دے کہ جس کی وجہ سے اسے ذلیل ہونا پڑے. نہیں، وہ کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے اوپر بہتان لگاتے ہیں اور جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جھوٹے آروپ لگا کے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو بہتان لگانے والے ہوتے ہیں یہ اس کے ارد گرد کے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ہو گئی علت. تو علت میں پیسے کی کمی، علت میں بیماری جسم کی اور پریشانیاں. لگا دی جاتی ہیں. قلت میں آدمی کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، روزی روزگار نہیں ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک امتحان ہے، وہ بھی ایک پریچھا ہے. جب دنیا میں رہو گے تو آپ کو سکھ سویدھاؤں کی جو ضرورت کی ہیں روزانہ ان کی ضرورت پڑے گی. تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ بھی ایک پریشانی کا سبب تو ہے. لیکن یہ سب لگائی کیوں جاتی ہیں؟ اور یہ 3 ورش تک چلتا ہے. جب کوئی اس مارگ پہ آتا ہے اور اس مارگ پہ چلتا ہے، گرو جس کو اس مارگ پہ نوازتا ہے، فیض دیتا ہے، چلاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں یہ امتحان اللہ کی طرف سے لگایا جاتا ہے. تو قلت ہو گئی کہ ہمارے ساتھ سنسادھنوں کی کمی، اور علت ہو گئی جسمانی بیماریاں. لیکن جو مین چیز ہے وہ ذلت ہے. اور ایشور جھوٹے بہتانوں کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرانا چاہتا ہے. اب وہ بندہ کیا سوچتا ہے؟ بندہ یہ سوچتا ہے کہ دل میں اس کے وسوسہ آتا ہے کہ یار میں تو آدھیاتمک کار کر رہا ہوں، میں تو بزرگوں کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو مالک یہاں پر یہ کہتے ہیں، مالک نے کئی بار یہاں پر یہ بتایا ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اس کو اللہ کی رضا مانو، اللہ کا قانون مانو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے لگایا ہے. اور تمہارے اگر ضلالت نصیب میں ہوتی، تمہیں ذلیل اسے کرانا ہوتا تو تم سے ایسی کوئی گھٹنائیں گھٹوا دیتا، ایسے کرم کروا دیتا جس سے تم ذلیل ہو جاتے. لیکن اب آپ سے کوئی کرم ایسا نہیں ہوا ہے جس سے آپ ذلیل ہو سکتے ہیں. بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ،
آپ آدھیاتم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گرو اور مرشد اور بزرگ آپ کی انگلی کو تھامے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں یہ جو ذلت ہے یہ جھوٹے لوگوں سے لگوائی جاتی ہے، یہ جھوٹے بہتان ہوتے ہیں، اپنے ہی بیچ سے کچھ لوگوں کو ایسے کھڑا کرا جاتا ہے، ان کے اندر شیطان بیٹھال دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان ان کی جو نفسیات ہے وہ دشمن ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، لیکن صوفی کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، صوفی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اور صوفی جو ہوتا ہے وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ مالک کہتے ہیں صوفی شریر کا نام نہیں ہے، مالک کہتے ہیں صوفی اس اندر کی چیز کا مطلب ہے، اس چیز کا نام ہے صوفی جو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کو ایشور نے ہمارے اندر رکھا ہے، اس ہی چیز کا نام انسان بھی ہے۔ انسان جو ہے نا وہ شریر کا نام نہیں ہے، انسان ان لطائفوں کا نام ہے کہ جب وہ منور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے۔ انسان اگر ہمارے اندر کی چیزیں، ہمارا قلب، ہماری روح، ہماری شری، ہماری خفی، ہماری یہ مخلوقیں جو ہیں گی اگر منور نہیں ہے، جاگرت نہیں ہے، تو پھر ہم انسان نہیں ہے، حیوان ہے، اور ایشور نے ہمیں حیوان ہی پیدا کرا ہے۔ انسان تو ہم کو بننا ہے، اور یہ کام ہمیں 40 سال کی ایج تک کر لینا چاہیے، مالک تو ایسا ہی بتاتے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایشور کے اوپر، اپنے گرو کے بھروسے یہ بات چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان کو ہمارے اوپر لگانے والا بھی تو ہی ہے، اور اس امتحان سے ہمیں سرکشت طریقے سے پاس کر کے نکالنے والا بھی تو ہی ہے، اور ہم تیرے ہی رضا کے چلتے اور تیری ہی عطا کے چلتے اس کو جس طریقے سے تیرا حکم ہوگا، تیری رضا ہوگی، تیری عطا ہوگی، اس طریقے سے اس کو سہیں گے، کیونکہ یہ بھی تو ہمارے لیے تبرک ہی ہے نا۔ اگر کسی امتحان کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو ہمارا سر نیچے جھکا ہوا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کو تو ذریعہ بنائے گا ہی۔ کبھی کبھی پتنیاں ذریعہ بن جاتی ہیں، کبھی کبھی کسی مہیلا کا جب امتحان ہوتا ہے تو اس کا پتی ذریعہ بن جاتا ہے بہتان لگانے والا، ماں باپ کبھی کبھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں جب ہم اس مارگ پہ چلتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے یار دوست ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی تیاری ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ بنا کے چلنا چاہیے کہ اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمارا امتحان لازمی ہے۔